بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے غالب کی غزل۔ غالب کی یہ غزل ان کے خاص اسلوب اور فکری گہرائی کی عکاس ہے۔ اس غزل میں غالب نے انسانی زندگی کی حقیقتوں، غم اور فلسفیانہ خیالات کو خوبصورت اور نادر تراکیب میں بیان کیا ہے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں دنیا کی بے ثباتی، عشق کے دکھ اور امید کی ایک جھلک کو شاعری کا حصہ بناتے ہیں۔ اس غزل میں انسانی تجربات، مذہبی تصورات اور عشق کے ملے جلے احساسات کا اظہار ہوا ہے۔ پہلا شعر دیکھیے۔ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ تشریح دیکھیے۔ غالب اس شعر میں موت اور زندگی کے گہرے فلسفے کو بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک سوال سے بات شروع کرتے ہیں، سب کہاں۔ اس سوال کے ذریعے غالب ایک فکری کیفیت پیدا کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ سے جو بے شمار خوبصورت، حسین اور دلکش ہستیاں یعنی انسان اور دیگر جاندار چیزیں موجود تھیں، وہ کہاں گئیں۔ ان میں سے آج ہمیں صرف کچھ ہی دکھائی دیتی ہیں، وہ بھی لالہ و گل یعنی سرخ اور عام پھولوں کی شکل میں۔ غالب کا کہنا یہ ہے کہ حسین شکل، چاہے وہ انسان کی ہو، جانور کی ہو یا کسی بھی خوبصورت چیز کی، آخر کار مٹی کا حصہ بن جاتی ہے۔ جب یہ صورتیں مٹی میں مل جاتی ہیں تو ان کا حسن اور ان کی خوبصورتی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ فطرت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یہی خوبصورتی کبھی پھولوں میں، کبھی سرسبز پودوں میں یا کسی اور قدرتی چیز میں نمایاں ہو کر نظر آتی ہے۔ یعنی جو خوبصورتی کبھی انفرادی صورتوں میں تھی، وہ اب قدرت کے وسیع نظام میں بکھر کر سامنے آ رہی ہے۔ ساری صورتیں اس لیے نمایاں نہیں ہوئیں کہ وہ انفرادی حیثیت میں ختم ہو گئیں، مگر ان کا جوہر اور حسن قدرت میں ضم ہو کر نئے روپ میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ دوسرا مصرع اس خیال کو مزید گہرائی دیتا ہے، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ غالب حیرت اور حسرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ذرا سوچو، مٹی کے اندر کتنی ایسی حسین صورتیں پوشیدہ ہو گئی ہوں گی جن کی خوبصورتی آج ہمیں اس لالہ گل کی صورت میں جھلکتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ شعر دنیا کی عارضی حیثیت، انسان کی فانی زندگی اور خوبصورتی کی بے ثباتی کو نہایت پر اثر انداز میں بیان کرتا ہے۔ شاعر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کائنات میں ہر موجود دلکشی ماضی کی فنا ہو جانے والی حسین ہستیوں کا ایک ہی تسلسل اور ان کی باقیات ہیں۔ سوالات دیکھیے۔ شاعر کے سوال سب کہاں سے کیا مراد ہے اور یہ کس فکری کیفیت کو ظاہر کرتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں پہلے سے موجود بے شمار حسین اور خوبصورت ہستیاں کہاں چلی گئیں، وہ اب دکھائی کیوں نہیں دیتیں۔ یہ سوال دنیا کی بے ثباتی اور فانی پن کی فکری کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے۔ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، اس سے شاعر کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ اس سے پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ دنیا میں جو خوبصورتی ہمیں پھولوں، لالہ و گل کی صورت میں نظر آتی ہے، وہ اصل میں ان خوبصورت ہستیوں کا ہی عکس یا باقی ماندہ حصہ ہے جو اب مٹی کا حصہ بن چکی ہیں۔ خوبصورتی فنا نہیں ہوتی بلکہ اپنی شکل بدل لیتی ہے۔ اس شعر کا مرکزی فلسفہ کیا ہے؟ اس کا مرکزی فلسفہ زندگی کی بے ثباتی، موت کی حقیقت اور کائنات میں خوبصورتی کے تسلسل اور بقا کو بیان کرنا ہے۔ لالہ و گل مرکب عطفی ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے۔ یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئیں۔ تشریح دیکھیے۔ اس شعر میں غالب ماضی کی حسین یادوں اور ان کے فراموش ہونے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کبھی زندگی کی خوبصورت اور رنگین محفلیں، رنگا رنگ بزم آرائیاں یاد تھیں، لیکن اب وہ یادیں نقش و نگار کی مانند ہو کر تاکہ نسیاں یعنی بھول جانے کی جگہ کی زینت بن چکی ہیں۔ دوسرے مصرعے میں غالب ایک بہت ہی دلگداز اور خوبصورت استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یادیں کبھی ہمارے دل و دماغ کا حصہ تھیں، اب وہ اس طرح بھلا دی گئی ہیں جیسے کوئی قیمتی چیز طاق میں رکھ دی جائے اور پھر اسے فراموش کر دیا جائے۔ شاعر یہ بتاتے ہیں کہ زندگی کے غموں اور مصروفیات نے انسان کو اس قدر الجھا دیا ہے کہ ماضی کی خوشگوار یادیں اس کے لیے بے معنی اور غیر اہم ہو کر رہ گئی ہیں۔ اس شعر میں صنعت مراعات النظیر کا استعمال ہوا ہے، طاق، نقش و نگار اور رنگا رنگ کی مناسبت سے۔ سوالات دیکھیے۔ رنگا رنگ بزم آرائیاں سے شاعر کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد خوبصورت اور رنگین محفلیں، خوشگوار یادیں ہیں۔ تاکہ نسیاں کس چیز کی علامت ہے؟ تاکہ نسیاں بھول جانے کی جگہ یا فراموشی کی علامت ہے۔ بھول، فراموشی، غیر مستعمل چیز کو طاق پر اٹھا کر رکھ دینا۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ صنعت مراعات النظیر کا استعمال ہوا ہے۔ نقش و نگار مرکب عطفی ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے۔ قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر،
لیکن آنکھیں روزنے دیواریں زندہ ہو گئی۔ تشریح دیکھیے، اس شعر میں غالب نے حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں تلمیح کی صنعت استعمال ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اگرچہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کے بارے میں خبر نہیں لی، لیکن ان کی آنکھیں روزن دیوار زنداں یعنی جیل کی دیوار کا روشن دان بن گئیں۔ یہاں شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ عشق میں انسان کی بصارت محبوب کی تلاش میں سرگرداں رہتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم اس قدر تھا کہ غم کے اس زندان سے باہر دیکھنے کا ذریعہ بن گئیں۔ ظاہری طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حال کی خبر نہ تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں ڈالے جانے کے بعد مصر کے وہ اگرچہ قید خانے میں تھے اور باپ بیٹا ایک دوسرے سے دور تھے اور عام ذرائع سے کوئی رابطہ یا خبر ممکن نہ تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں اپنے بیٹے کی یاد اور محبت میں اس قدر بے چین اور بے قرار تھیں کہ انہوں نے روحانی طور پر یوسف علیہ السلام کی قید کی دیوار میں سوراخ کا کام کیا، یعنی ان کی محبت، بتابی اور مسلسل یاد نے ان کی آنکھوں کو ایک ایسی طاقت دے دی تھی کہ وہ ہزاروں میل دور اپنے بیٹے کے حال کا نظارہ کر سکیں۔ گویا ان کی آنکھیں قید خانے کی دیوار میں ایک کھڑکی بن چکی تھیں۔ سوالات دیکھیے، یہ شعر کس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ روزن دیوار زنداں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد قید خانے کی دیوار میں بنا ہوا وہ سوراخ یا روشن دان ہے جس سے باہر کی دنیا کا نظارہ کیا جا سکے۔ اس شعر میں تلمیح کی صنعت پائی جاتی ہے۔ دیوار زنداں مرکب اضافی ہے۔ چوتھا شعر دیکھیے، میں چمن میں کیا گیا، گویا دبستاں کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں۔ تشریح دیکھیے، غالب یہاں اپنے شاعرانہ کمال اور نالہ کشی یعنی فریاد کرنے کا عمل گریہزاری کا بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے باغ یعنی چمن میں داخل ہوتے ہی ایسے لگا جیسے کوئی دبستاں، اسکول، مکتب، درسگاہ، مکتبہ فکر کھل گیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلبلیں میرے نالوں یعنی فریاد غزلیں سن کر ان کے اثر سے خود بھی غزل خواں یعنی غزلیں گانے والی ہو جاتی ہیں۔ گویا یوں لگتا ہے کہ ایک مکتب کھل گیا ہے۔ جیسے استاد کے آنے سے شاگرد سبق پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ویسے ہی بلبلیں میری آمد پر غزل خوانی کرتی ہیں۔ یہ شعر شاعر کی فنی عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے غم اور درد نے فطرت کو بھی شاعری اور ترنم کی طرف مائل کر دیا۔ سوالات دیکھیے، شاعر کے چمن میں جانے سے، دبستاں کھل جانے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ایک نیا علمی اور ادبی ماحول پیدا ہو گیا، گویا وہاں فن اور شاعری کی تعلیم دی جانے لگی۔ نالے سے مراد ہے شاعر کی دلدوز فریادیں، آہ و فغاں یا اس کی پردرد شاعری۔ بلبلیں کیوں غزل خواں ہو گئیں؟ بلبلیں شاعر کے نالوں کی تاثیر سن کر، اس کے کلام کی تاثیر سن کر خود بھی غزلیں گانے لگیں۔ پانچواں شعر دیکھیے، ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں۔ تشریح دیکھیے، غالب اس شعر میں اپنی فکری سوچ کو بہت سادہ اور واضح انداز میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم توحید کو ماننے والے یعنی موحد توحیدی ہیں، یعنی ہمارا ایمان صرف ایک اللہ کی ذات پر ہے، اس لیے ہماری زندگی کا اصول ترک رسوم یعنی رسوم کو چھوڑ دینا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ظاہری رسومات کی پیروی ضروری نہیں، اصل چیز دل کی سچائی اور خالص توحید ہے۔ دوسرے مصرعے میں غالب ایک گہری بات کرتے ہیں کہ جب قوموں کے مذہبی اصول اور طریقے یعنی ملتیں ختم ہو جاتے ہیں، ان میں جو بھی سچی اور بنیادی تعلیمات ہیں وہ سب اجزائے ایمان یعنی ایمان کا حصہ بن جاتی ہیں۔ جب ان پر سے فرقہ واریت اور ظاہری رسموں کا پردہ اٹھتا ہے تو وہ سب ایک بڑے اور خالص ایمان کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یہ شعر دراصل توحید کے آفاقی تصور کو بیان کرتا ہے۔ غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سچائی کسی ایک رسم یا فرقے کی پابند نہیں، بلکہ یہ ہر جگہ موجود ہے۔ جب انسان ظاہری اختلافات کو چھوڑ دیتا ہے تو اسے ہر جگہ سچائی کی جھلک نظر آنے لگتی ہے۔ شاعر خود کو کیا قرار دیتا ہے یعنی طریقہ عادت کیا ہے؟ اس کا طریقہ یعنی ظاہری رسومات کو چھوڑنا ہے۔ چھٹا شعر دیکھیے، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ تشریح دیکھیے، یہ غالب کا مشہور ترین شعر ہے جو انسانی فطرت کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان غم اور دکھوں کا عادی یعنی خوگر ہو جائے تو اس کے لیے غم کی شدت ختم ہو جاتی ہے۔ غالب اپنے اوپر پڑنے والی بے پناہ مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ تھیں کہ اب آسان لگنے لگی ہیں۔
اس شعر میں مشکلیں اور آسان کے الفاظ کا استعمال صنعت تضاد کی خوبصورت مثال ہے۔ یہ شعر زندگی میں آنے والی آزمائشوں کے مقابلے میں انسان کی قوت برداشت اور لچک کو ظاہر کرتا ہے۔ رنج سے خوگر ہونا کا مطلب کیا ہے؟ غموں اور دکھوں کا عادی ہو جانا۔ مشکلیں کیوں آسان ہوئیں؟ کیونکہ وہ اتنی کثرت سے پڑیں کہ وہ انہیں جھیلتے جھیلتے یعنی برداشت کرتے کرتے عادی ہو گیا اور ان کی شدت ختم ہو گئی۔ کون سی صنعت اس شعر میں استعمال ہوئی؟ اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا۔ خوگر کا مطلب ہے عادی یا مانوس۔ ساتواں اور آخری شعر دیکھیے۔ یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں۔ تشریح دیکھیے، یہ غزل کا مقطع ہے، آخری شعر ہے۔ غالب اپنے تخلص کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ اہل جہاں یعنی دنیا والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر میں اسی طرح روتا رہا تو لوگ دیکھیں گے کہ ان بستیوں کو ویران کر دیا جائے گا۔ شاعر یہاں اپنے آنسوؤں اور غم کی شدت کو اتنا زیادہ بتاتے ہیں کہ ان کے سیلاب سے آبادیاں بھی مٹ سکتی ہیں۔ یہ شعر انتہائی مبالغہ آرائی پر مبنی ہے اور اس میں صنعت مبالغہ کا استعمال ہوا ہے۔ یہ شاعر کے شدید غم کا عکاس ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس کے غم کی شدت سے بستیاں بھی ویران ہو جائیں گی۔ سوالات دیکھیے۔ اہل جہاں سے غالب کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ شاعر اپنے رونے کے کیا اثرات بتاتا ہے؟ شاعر اپنے رونے کے اثرات یہ بتاتا ہے کہ اس کے آنسوؤں کی شدت سے آباد بستیاں بھی ویران ہو جائیں گی۔ اس شعر میں کون سی ادبی خصوصیت نمایاں ہے؟ اس شعر میں مبالغہ آرائی کی خصوصیت نمایاں ہے۔ اہل جہاں مرکب اضافی ہے۔